have here عثمان شوکت صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبرز اینڈ کامرس آف انڈسٹریز کے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عثمان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. میں عثمان شوکت صاحب سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی. عثمان صاحب, بہت ساری ایک کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز ہوئیں, دوسرا سیلیبریشن ہوئی. اسلام آباد کتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا جب تمام لوگ آئے. بہت ساری یادیں بھی لے کر گئے اگر ہم تھوڑا سا اس کو ان ادر وائز دیکھیں, اور اگر ہم تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں صرف اکانومی کو ٹارگٹ کر کے دیکھیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اب لائم لائٹ میں؟ جی تھینک یو نتاشا. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ویک تھا پاکستان کے لیے, اینڈ آئی تھنک کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہم نے کافی عرصے میں پاکستان میں نہیں دیکھا. انفیکٹ 17-18 سال بعد پاکستان نے ایک بہت بڑے میجر ایونٹ کی ہوسٹنگ کی, ایس سی او سمٹ کی. اور جب اسٹیج پہ میں کل دیکھ رہا تھا the 9 heads of states, all of them the most powerful states including China, Russia, اور of course India is a super power as well now. ان کو دیکھ کے یہ ایک میسج گیا ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان جس کے بارے میں 2 سال پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مے بی آن دا ورج آف ڈیفالٹ ہے, مے بی آن دا ورج آف فائنینشیل کولیپس ہے, اور ایک ڈارک فیوچر پینٹ کیا جا رہا تھا. یہ پکچر ایک بہت بڑی ہوپ تھی, ایک آپٹمزم تھا سب کے لیے ٹو سی کہ نہیں, اگر پاکستان میں فیوچر برائٹ ہے تو یہ سارے لیڈران ہمارے ساتھ آئے. ایس سی او سمٹ ہم نے ہوسٹ کیا, اور ہماری لنکیج اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بہت وائٹل ہے, بہت ضروری ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے. یہ پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی اس سے. کیا باتیں ہوئیں؟ آف کورس ریجنل کوآپریشن, آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے خطے کی, وہ سب سے بڑا اس کا گول ہے. اس میں خطے میں اکنامک ایکٹیویٹی, تجارت بڑھانا بہت بڑا گول ہے. پاکستان کے لیے جو اس میں سب سے بڑا گول ہے اس وقت, آئی بلیو وہ ٹیررزم کا ایک ایشو ہے جو ہمیں اپنے نیبرنگ کچھ ایریا سے آ رہا ہے. اس پہ بات بھی ہوئی ہماری طرف سے, بیکاز ریجنل سیکیورٹی سب سے پہلے آتی ہے. اگر آپ کی ریجنل سیکیورٹی ہوگی تو آپ کی ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی بھی ہوگی. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک خوش آئند سمٹ اس حوالے سے بھی تھا کہ ہماری نہ صرف ریجنل اکنامک ایکٹیویٹی پہ بھی بات چیت ہوئی, اور ریجنل جو ہماری سیکیورٹی کنسرن ہے. انڈیا کے ہم نے دیکھا فارن منسٹر جے شنکر صاحب تشریف لائے, ایک بہت خوش آئند بات تھی یہ. ان کا آنا بہت عرصے بعد یہ شو کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری برف پگھل رہی ہے. اور لیکن انہوں نے بہت ساری جیلسی کی باتیں تو کی کہ انہوں نے ایکسٹریمسٹ, پھر میں اس برے اس میں ایسپیکٹ میں نہیں ڈسکشن کرنا چاہتی, کیونکہ کہتے ہیں نا جب خوشیاں ہوتی ہیں تو تھوڑے برے لوگوں کو ہی معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات, کل میں ایک بھارتی جرنلسٹ کی ایک وہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس میں اس نے یہ بات کی, وہ آئی ہوئی تھی ادھر ایس سی او سمٹ میں, انہوں نے یہ بات کی کہ بھارت کا سٹانس چینج نہیں ہوا, وہ وہی ہے جو پہلے سے تھا, لیکن اس کا وے آف ایکسپریشن چینج ہو گیا کہ پہلے تو وہ آپ سے انگیج ہی نہیں کرتا تھا. تو سٹانس وہی رکھا ہے اس نے, لیکن وہ ایک قدم آگے آ گیا اب آپ کے ساتھ کہ چلیں, وچ شوز کہ اس سٹانس کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کی طرف جائے گا. ایگزیکٹلی. اور چائنا کی آپ نے بات کی, جو چائنیز پریمیئر آئے لی, چائنیز پریمیئر لی کا بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا ہمارے لیے, بیکاز وہ لیڈ بھی کرتے ہیں ایس سی او کو. اور سب سے بڑی بات کہ سی پیک کو ری اسٹارٹ کیا گیا ہے, اور ایس سی او سے پہلے آنا بھی میٹر کرتا ہے نا, کہتے ہیں نا میزبان پہلے آ جاتے ہیں, قریبی رشتہ دار پہلے آ جاتے ہیں, تو یہ بڑا ایک میٹر کرتا ہے. سی پیک واز ری لانچڈ انڈر ہم. ہم نے سب سے بڑا امپورٹنٹ دیکھا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے فلی بیجنگ فنڈڈ پروجیکٹ, اور اس کا انوگریشن ہوا, اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ جو اس وزٹ کا تھا واز دس ایئرپورٹ آف دا گوادر. تو اب سی پیک کو ری لانچ کیا گیا. اگین اٹس اے 3000 کلومیٹر لانگ پروجیکٹ جس کے ارد گرد بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی ہے, تو اس کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کیا گیا, وچ وی آر ہوپ فل. عثمان صاحب, میں چاہتی ہوں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو بہت آل ٹائم ہائی چلی گئی ہے, لوگوں کے جذبات, تاثرات, بہت عرصے سے جو نیگیٹیوٹی تو انہوں نے بھی ذکر کیا, اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز نظر آئے تو نظر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے, ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں. آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کو, آپ کو ملنا پڑے گا, چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ ہمارے ریجنل کنیکٹیوٹی ہو. ہمیں سب سے ریلیشن رکھنا ہوگا اپنے بزنس مینس کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کے لیے تو ایس سی او سمٹ واز امپورٹنٹ, اور آئی تھنک انڈیا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. اور ڈیفینیٹلی ایک فرسٹ اسٹیپ ہے, آپ کا ڈائلاگ ہوگا تو پھر آگے کوئی انگیجمنٹ بڑھے گی, اور آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمارا ایک یہ بہت بہت خوش آئند قدم ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ کو بہت عرصے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا بریتھ آف فریش ایئر ملا ہوا ہے ان دی شیپ آف انٹرسٹ ریٹس گوئنگ ڈاؤن. وہ بہت اچھے سے کاروباری ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی, نیڈ بھی تھی,
اور وہ اب جاتا جا رہا ہے. اور ابھی یہ جو سعودی ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوئے تھے لاسٹ ویک, اس میں بھی منسٹر آف فائنانس صاحب نے بات کی کہ جی ہم بہت جلدی اور فردر ریڈکشنز کی طرف جائیں گے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ, آپ کی تو بڑی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کا بھی حال بتایا ہمیں. جی اس میں ماشاءاللہ ڈیلیگیشن جو سعودی کے تھے اور ماشاءاللہ SIFC کے ساتھ اور وہاں پہ جو MOUs ہوئے, وہ ایکچوئل پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو لیے گئے ہیں. اور اب نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں انویسٹر طبقہ بھی فار دا لاسٹ مینی ایئرز ایک طرح سے ڈپریشن کے انوائرمنٹ میں تھا. لوگوں کے پاس فنڈنگز تھیں, انویسٹمنٹس تھیں, لیکن اس انوائرمنٹ آف انسرٹنٹی میں کہیں پہ وہ ڈپلوائے نہیں ہو رہا تھا کیپٹل. لوکلی یا انٹرنیشنلی انویسٹرز کی بات both because internationally بھی inflation was very high. internationally بھی ہم interest rates cuts ہو رہے ہیں. US has started, so this was an international phenomena. ہم تھوڑے زیادہ affected تھے because of our internal issues as well. لیکن even globally there was a recession. US was in a recession till last. بھی بہت رکھتے ہیں نا, تو ہم اور بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہمارا ایک کوارٹر کا ریسیشن ہوتا ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت لانگ ٹرم ہے, نیگیٹو تھاٹس اینڈ آف دی ورلڈ. تو وہ اب دیکھیں انویسٹر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ لینا ہے, ڈپلوائے کرنا ہے کیپٹل, میں کہاں جاؤں. اب وہ ڈپلائمنٹ آف کیپٹل اسٹاک مارکیٹس میں ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ رائز ان اسٹاک مارکیٹس ہم دیکھتے جائیں گے. اگر آپ گلوبل, آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, وی ڈونٹ لک ایٹ دیم ویری فیوریبلی, بٹ بٹ کوائن is going to its highest levels again. تو گلوبلی بھی یہ فینومنا چلتا جا رہا ہے. نہیں تو آفیشلی ابھی تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے نا انڈیکیشن. جب آفیشلی آ جائے گی تو پھر ہم بھی باتیں کریں گے. تو گلوبل اسٹاک مارکیٹس آر آلسو رائزنگ, گلوبل ٹریڈ از آلسو رائزنگ, تو یہ ہماری مارکیٹس بھی اس کو فالو کر رہی ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو ناؤ وٹنسنگ کہ آپ کی جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے, وہ بھی اب بڑھنا شروع ہو رہا ہے. عثمان صاحب, ایک تو ایگریکلچر سیکٹر آپ نے, ہم بات کر رہے ہیں GCC کنٹریز میں جو فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ ہم فلفل کریں گے, پاکستان فلفل کرے گا, چاہے وہ لائیو اسٹاک ہو یا وہ ایگریکلچر پرسپیکٹو سے ہو. اور نمبر 2 جو ریجنل ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہماری جو انجینئرنگ گڈز ہیں, یا جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ کم سامان میں زیادہ منافع, وہ والا ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے پوائنٹ. جی بالکل. اور ریجنل, آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام پہ بات ہو رہی تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے کہ ہم ایکسپورٹس میں کیوں نہیں زیادہ آگے جا سکتے. GSP پلس ہے, ٹھیک ہے, ہم اس میں یورپ امریکہ سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں, ہینڈ فل پروڈکٹس ہیں نا, ہینڈ فل پروڈکٹس ہیں, سیکٹرز بھی نہیں بڑھا رہے, تو اب اس طرف یہ ہو رہا ہے. سیکنڈ دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریجنل ایکسپورٹ جن کی اسٹرانگ ہوتی ہے, الٹیمیٹلی ان کی گلوبل ایکسپورٹ اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارا تھوڑا سا وائس ورسا ہے کہ ہماری ریجنل کوئی نہیں ہے, مڈل ایسٹ از پریٹی مچ کوئی ایکسپورٹ نہیں, افریقہ نہیں, اور ہم سیدھا جا کے ہم یورپ ٹیکسٹائل بھیج رہے ہیں یا امریکہ, وہ بھی صرف ٹیکسٹائل یا کچھ لمیٹڈ لیدر اینڈ آل. تو یہ اب بہت ضرورت سامنے آ گئی, اور شنگھائی کوآپریشن اسی کو تو فاسٹر کر رہی ہے کہ جی جو آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اپروکسیمیٹ کتنا ہم اماؤنٹ لے سکتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں فرام دی ایکسپورٹس ٹو دی ریجن؟ جی آئی تھنک اگر یہ ہمارے ہو جائیں تو ہم 25 بلین پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً اپنی ٹوٹل ایکسپورٹس کے ہجوم کو لے کے. تو ایون جسٹ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے 50 بلین تو اس نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ جی اگر ہمیں ریجنل آپ سپورٹس دی جائیں. جی ون سیکٹر دیکھ لیں, پھر کر کے دکھانا پڑے گا فارماسیوٹیکل سیکٹر کو. بٹ بات وہی ہے کہ اس میں there's a lot of things that have to be done on public private partnership. اس میں کئی چیزیں جس میں اگلا پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, پبلک سیکٹر ہیز ٹو پلے اٹس رول. ریگولیٹڈ انوائرمنٹس ہیں, جس طرح فوڈ کی اگر ہم بات کریں, مڈل ایسٹ میں بار بار ذکر کرتا ہوں حلال فوڈ انڈسٹری کا, ہم حلال فوڈ کیوں نہیں بھیج پاتے ادھر؟ مڈل ایسٹ میں سارا حلال میٹ کمز فرام برازیل اینڈ ادر سورسز, تو ہم ہمارے سے لائف اسٹاک کیوں نہیں لے رہے؟ آئی ہوپ یہ اب ہو جائے. وجہ یہ تھی کہ سرٹیفکیشنز آپ اچیو نہیں کر پاتے, آپ کوالٹی اسٹینڈرڈز نہیں میٹ کر پاتے. اس میں کوالٹی اسٹینڈرڈز کا ایشو ہے یا پھر وہ ایشو ہے تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی کی بات کریں؟ جی دیکھیں, پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی ہے کہ اب آپ کے جو فارن مشنز ہیں یا جو وہاں پہ آپ کے ادھر سے بہت اسٹرانگ لابی ہونی چاہیے, جی ہاں ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ بھی اگر ہم ریالٹی کی بات کریں تو کچھ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اظہر صاحب نے بات کی, وہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ بایو ٹیک کی بات کریں, فارماسیوٹیکلس کی بات کریں, ایگریکلچر کی بات کریں, تو وی آر سارٹ آف اسٹک ان دی اولڈ ٹیکنالوجی. اور جو جمشید صاحب نے کہا کہ وہ جو دیکھنے میں لگتے ہیں فروٹس بڑے خوبصورت, تو جی کیا ہمیں ہائیبرڈ سیڈز یا ہمیں ہائیبرڈ تھوڑا سا R&D کرنے کی ضرورت ہے؟ ہائیبرڈ سیڈز پلس ہمیں اب ہائی ییلڈ کی طرف جانا پڑے گا. ہم نے اپنے کئی پرانے کراپس دیکھے ہیں جنہوں نے سفر کیا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ جو آپ سرگودا سائڈ پہ جائیں تو کینو ہمارا بہت مشہور ہے اور پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. بٹ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز اگر آپ ان سے بات کریں تو دے آر سفرنگ فرام دا ییلڈ ناؤ. ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی بیکاز اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ کو بھی تاحیات یہ مٹی نہیں دے گی جب تک آپ اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. فردر اس میں آپ جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کو نہیں لائیں گے. ہم ویٹ کر رہے تھے نا, فلڈ آ گیا تو منرلز آ گئے, تو پھر اس کے بعد اچھا ہو گیا. اس کے علاوہ آپ بھی تو خود کچھ کریں نا, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یو آر رائٹ عثمان صاحب. دیر از اے ول, دیر از اے وے. تو کاروبار نہیں ہے لیکن چلانا ہے. کیا مشکلات ہیں؟ ہماری اپنی پاپولیشن ہیوج ہے,
اس کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنا. اگر بزنس کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں جو لوکل بزنس کر رہے ہیں وہ ریلیکس ہیں, انہیں پتہ ہے یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیلی کنزیومنگ آئٹمز ہیں, یہ چلیں گے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا لوکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک امپورٹڈ آئٹمس پہ انحصار تھا وہ کم ہوا, تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا اب آٹومیٹیکلی اب تھوڑا سا جب امپورٹ بین کی گئی تو یہاں پہ بھی کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ بورن ہوئی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا سا ہماری بزنس کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے, اور تھوڑا اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرف لے کے جانا چاہیے؟ جی بالکل, ہم دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ایک اکنامک انجن ہے, 25 کروڑ کی آبادی, 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. آپ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ فیلڈ اسٹیٹ ہو جائے گا, یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ہمیں کمپیئر کرتے ہیں لوگ, انفارچونیٹلی جس سری لنکا کی جب صورتحال تھی تو ہمیں کمپیئر کیا جاتا تھا, اور یہ ایک میں تو مذاقہ خیز بات ہی کہوں گا کہ ایک 2-3-4 کروڑ کے ملک کے ساتھ آپ ایک 25-26 کو مطلب آپ ایک 6 موسٹ پاپولس کنٹری کو نہیں کمپیئر کر سکتے. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا آپ کو شن آؤٹ کر دے, آپ کے ساتھ ناکام کاروبار کرے, تو کیا ان 25 کروڑ لوگوں نے کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, کپڑے نہیں پہننے, ایک اکنامک ایکٹیویٹی تو ہونی ہے نا ان 25 کروڑ لوگوں کے لیے, تو وہ آپ ہی کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو ملے گی. تو یہ بات مایوسی کی پھیلانا کہ جی ہم لوگ وہ ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں نا ونس یو ٹو بگ ٹو فیل, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹو بگ ٹو فیل, کہ وہ اتنے بڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ سسٹمز آ جاتے ہیں, وہ فیل نہیں ہو پاتا. تو آئی تھنک پاکستان اس کوانٹم پہ ہے کہ ہم لوگ پھر ہماری بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. آپ دیکھیں جتنے ملٹی نیشنلز ہیں وہ پاکستان کو ایک ٹھیک ہے ایشوز رہے لاسٹ فیو ایئرز میں, ایگزٹ کیا انہوں نے, لیکن ان دا لاسٹ اگر آپ مینی ایئرز ڈیکیڈز دیکھیں ملٹی نیشنلز ہیو بین انجوائنگ ہیئر, دے ہیو بین میکنگ گڈ پروفٹس ہیئر. آپ ان کے بیلنس شیٹس دیکھیں, بینکس آپ دیکھیں تو 100% سے بھی ابو پروفٹس. یس آپ کے ٹیلکو سیکٹرز میں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کمپنیز باہر سے آئی انویسٹمنٹس کی, انہوں نے دے ارنڈ گڈ پروفٹس اینڈ دے وینٹ فرام ہیئر. تو آپ کے فارن انویسٹر بھی یہاں سے کوئی ٹھیک ہے نیگیٹیوز بھی آئے, لیکن دے آلسو ارنڈ اینڈ ڈومیسٹک آلسو ارنڈ. ابھی جو بات کی کہ جی ہم لوگ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے, اس سفر کو لوگ نہیں دیکھتے. لوگ دیکھتے ہیں آج ہم یہاں ہیں اور دنیا یہاں ہے تو ہم شاید برے ہیں پیچھے. تو اس چیز کو ایک نیگیٹیوٹی کو ہمیں ختم کرنا ہے. وی آر این اکنامک انجن. اور دوسری بڑی بات ویلیو ایڈیشن جو آپ نے کی, کہ اب مائنڈ سیٹ یہ چینج ہونا ہے کہ دیکھیں آپ کموڈیٹی ٹریڈنگ سے باہر آ جائیں کہ جی ہم ٹیکسٹائل بھیجیں گے تو اسے بیسک یان کی حد تک بھیج دیں گے, ہم سرجیکل گڈز. اس دن میری ایک سیالکوٹ کے ان صاحب سے بات ہوئی, وہ ماشاءاللہ سرجیکل گڈز میں بہت کام کرتے ہیں, لیکن ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. ہم وہی جو $100 کی چیز باہر بیچتے ہیں, جرمنی اپنا ٹھپا لگا کے $1000 کی بیچتا ہے. تو وی آر ناٹ برانڈنگ پہ ہمارے بہت فوکس نہیں, کبھی نہیں بنتا. اور عثمان صاحب ایک چیز مجھے یہاں بتانا ضروری ہے کہ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو بہت ساری بڑی برانڈڈ کمپنیز کے ہم پرائس ٹیگ تک لگا کے ان کے ہم مینوفیکچرر ہیں, اور بٹ وی ہیو نو برانڈ. یس وی ہیو نو برانڈنگ. تو اب برانڈنگ وہ کہتے ہیں نا میڈ ان پاکستان, برانڈ نیڈس ٹو بی پروموٹڈ. یہ دنیا نے اب آپ دیکھنا انڈیا نے رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا فور دا لاسٹ 10-12 ایئرز وہ کرتا رہا, دے گاٹ سم ویئر. تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم برانڈ کریں اپنی پروڈکٹس کو. ہم نے بہت اچھا پہلے جب ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, جی فارما میں بھی ہم لوگ برانڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بہت بڑی نیچرل ریسورسز کی ہم بات کرتے ہیں, پنک سالٹ کی بات ہوئی تھی ایک دفعہ کہ ہمارے پاس اتنی پنک سالٹ ہے اور ہم اس کو بھی را فارم میں بھیج دیتے ہیں. نہیں اب نہیں بھیجے نا, اب تو اب اس پہ بند کر دیا, بین کیا. اب وہ سیکھا نا ہم نے اس سے, تو لیکن اب سیکھ کے آگے بڑھے کہ بین کے بجائے اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے باہر بھیجنا شروع کریں. بالکل. اچھا مائننگ اینڈ منرل کے حوالے سے بات ہوئی, اس کانفرنس کے اندر بھی تھوڑا سا یہ پرسیپشن ہوا کہ ریجنل جو ایک آپریشن ہے, اور اس کے اندر خاص کر اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں ہم, سعودی ڈیلیگیشن جب آیا, سعودی انویسٹمنٹ منسٹر آئے, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنسٹرکشن مٹیریل بائی کریں گے, اور وہ اس کی اپروکسیمیٹلی 200 بلین سے ابو کاسٹ ہوگی, اور وہ صرف اگر پاکستان کے پاس آ جاتا ہے تو وی ڈونٹ نیڈ اینی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. آپ دیکھیں نا سعودیز نے آ کے سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اناؤنس کی وہ منارا انویسٹمنٹ گروپ کی, منرل کی ریکوڈک میں تھی, مور دین $1 billion دیٹ ہیز بین کمیٹڈ فار دیٹ. تو جو آپ بات کری ہیں, یہ بھی ہمارے جو گرینائٹ ہے, ماربلز ہیں, اس پہ بات ہوئی. نیوم آئلینڈ جو ان کا بن رہا ہے, وہ نیوم آئلینڈ میں وہ بتا رہے تھے کہ صرف اسٹیل, سیمنٹ اور یہ جو بیسک 2-4 چیزیں, ان کی اگر ریکوائرمنٹ آپ میٹ کر لیں تو یو ول ہیو اے ویری ہیلدی ایکسپورٹ نمبر. تو ان کے لیے اچھا اس میں کنسٹرکشن میں جیسے اظہر صاحب نے بات کی, لاجسٹکس بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. آپ امریکہ سے نہیں منگوا سکتے ماربلز, اٹ کاسٹ یو مور دین دا فریٹ کاسٹ. تو ریجن میں آپ کی فریٹ کاسٹ بھی کم پڑتی ہے آن کنسٹرکشن مٹیریلز. تو سعودی تو ویژن 2030 کے تحت اپنی ریاض اثر نو بلڈ ہو رہا ہے. ریاض پرانا ختم ہو جائے گا, ان 5 years we'll see a new ریاض city that's being developed. نیوم اور جگہ جگہ ٹورزم کے لیے وہ بنا رہے ہیں, اور سارا کنسٹرکشن مٹیریل وہ ہمارے یہ پہاڑ بھرے ہوئے ہیں جی ہمارے. آپ دیکھیں blessed with marbles, granite, یہ آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل سارا یہاں موجود ہے. تو ریجن میں ہم اب دیں گے تو فائنلی آئی تھنک وہ ہوپ نظر آ رہی ہے کہ ریجن میں ہم ایک پلیئر بنیں گے, اور پھر یہاں سے ہماری برانڈنگ جب ہوگی تو گلوبلی بھی ہماری ایک برانڈنگ اچھی ہوتی جائے گی. انڈیا نے اسی ماڈل کو فالو کیا. عثمان صاحب, ون لاسٹ لائن, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم.
SCO کے حوالے سے اور چائنیز پریمیئر کے حوالے سے ویل وشز. جی ایک بہت امیزنگ اور خوش آئند ایونٹ فار اس، اینڈ آئی تھنک اٹ ول برنگ اے لاٹ آف فروٹس ناٹ اونلی فار آور ڈومیسٹک مارکیٹ بٹ آور انٹرنیشنل مارکیٹس ایز ویل. ویل تھینک یو سو مچ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.